دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک مسلسل دینی معلومات، مسئلے مسائل آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے شعبان المعظم کے تعلق سے کچھ فکر انگیز باتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، کیونکہ شعبان المعظم کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شعبان دراصل رمضان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنے کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ شعبان کا روزہ رمضان کے روزے کو طاقت بخشتا ہے، تقویت بخشتا ہے کہ انسان ابھی سے دل اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور نفس امارہ پر قابو پا لے، دوسرے کی چغلی، غیبت اور خیانت سے خود کو روک لے، ظلم اور جبر سے باز آ جائے، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر بارگاہ الہی میں توبہ کر کے آنے والے مقدس مہینے کی تیاری میں لگ جائے، نیک اعمال، عمدہ اقوال اور پاکیزہ امور کے ساتھ رمضان المبارک کا خیر مقدم کرے۔ اپنے مہمان ذی وقار رمضان المبارک کا اس ماہ میں، جس میں سرکش شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ رب ذوالجلال عمل کا ثواب بڑھا دیتا ہے، رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، امیر اور غریب سبھی بہتر کھاتے پیتے ہیں، بڑے اور چھوٹے، عورت اور مرد اور سبھی لوگ اللہ رب ذوالجلال کو عبادت کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ہر لمحہ نور سے سجا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، کو اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہو اور وہ اس سے باہر نکل کر آئے ہوں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس شخص کی کشتی سمندر کے بیچ میں ٹوٹ گئی ہو، اس کی مصیبت میری مصیبت سے کٹھن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے، لیکن میری نیکیاں خطرے میں نہیں ہیں، یہ بات مجھے معلوم نہیں، وہ قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جاتی ہیں، یہ بات مجھے معلوم نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتہ کہ میری نیکیوں کا کیا ہوگا، میری عبادت کا کیا ہوگا۔ تو محترم ناظرین اکرام، ہم آپ سے اتنی ہی گزارش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ جو آنے والا ہے، اس کے ادب و احترام میں شعبان المعظم کی اہمیت کریں، شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ تلاوت اور نماز کی طرف توجہ رکھیں تاکہ ہم رمضان المبارک کا بہتر سے بہتر احترام کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سے خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر
سبسکرائب کر دیا ہے تو اپنے دوست اور احباب تک پہنچائیں، کیونکہ ہم رمضان المبارک میں اور شعبان کے تعلق سے اس پر مسلسل انشاءاللہ مسئلے مسائل ڈالتے رہیں گے، جو بھی رمضان المبارک کے مسائل ہوتے ہیں، تاکہ آپ تک بآسانی یہ پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔